جو ہارڈ لائن سٹانس ہے یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے ایران کی. تو ناؤ پیپل آر مور ریشنل کہ دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے وار. سیکنڈلی جو اکانومی جو لگ رہی تھی کہ یو ایس کی اکانومی گرو ہو رہی ہے اتنی پازیٹیولی وچ از جیسے جیسے اکانومی گرو ہوتی ہے ویسے ویسے کروڈ آئل کی پرائسز بھی ساتھ ساتھ کوریلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اب لوگوں کو سینس آ گیا کہ مے بی اٹ واز جسٹ اے گڈ لک چارم. کچھ 5 مہینے یا 4 مہینے یو ایس اکانومی نے کچھ پازیٹیو ڈیٹا شو کیا ہوگا, بٹ دا اکانومی از ہیویلی ریلائنٹ آن یورپ. دا یو ایس اکانومی از ہیویلی ریلائنٹ آن یورپ. اور until and unless یورپ میں کرائسس نہیں ختم ہوتا, the US economy might not be able to sustain itself. So یہ جو انٹرلنک ٹریڈ بنا ہوا ہے بٹوین یورپ اینڈ یو ایس اے, اس کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب تک یہ سولوشنز نہیں آتے ہمارے پاس تب تک crude oil prices will probably suffer because of that. Economic growth and crude oil prices will suffer. Right, ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے ایران کی بات کی, کیونکہ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. ایران ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا 14 اپریل کو ایک میٹنگ کر رہا ہے یو این کے ساتھ, جرمنی بھی ہے اس میں. لیکن دوسری طرف جو ایرانی پریزیڈنٹ ہیں وہ لوکل میڈیا میں یہ کہتے ہیں جی جو میٹنگ ہو رہی ہے نان ایشو ہے, مطلب یہ نان ایشو ہے. تو پھر جب یہ نان ایشو ہے تو پھر وہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو گیا؟ دیکھیں یہ تو رول ہوتا ہے نا ادھر کنٹریز میں کہ دیر از اے سینسرشپ آف دا میڈیا وہاں پہ, اور پاپولر ماسز کو تو ون کرنے کا یہ تو طریقے ہوتے ہیں بیسکلی کہ ہم یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ہم بہت اس ٹائپ کی باتیں سنتے ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز بیکاز اٹ از irrelevant. لیکن ایران میں if you're having an actual meeting with Germany even involved and the UN Council, that is a heavy statement. اور امریکہ سے تو ویسے بھی ایران کی ڈپلومیٹک ٹائز کٹ ہوئے ہیں, اور آپ انہی سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ کافی بات ہے. یہ ماسز کو خوش کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے یا ہم جنگ کریں گے, ہم امریکہ سے لڑیں گے, ایوری تھنگ, بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ اٹ ہیز نو ویٹیج. جی no weightage on whether or not there will be a war or not. چلیں ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں آئل 102 پر ہمیں ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کروڈ آئل. تو کہاں پر آپ کو جو پرائسز ہیں کروڈ آئل کی اپریل کے اینڈ تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تمام صورتحال میں, جب ایران کی ٹاکس بھی ہو رہی ہیں اور تمام چیزیں ہو بھی رہی ہیں, تو آئل جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر؟ آئی تھنک آئل پرائسز جو ہیں اسٹیبلائز ہو جائیں گے 100 کے آس پاس. اچھا 100 کے آس پاس, $99-100 پر بیرل پہ اسٹیبلائز ہوگی. اس کی مین ریزن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ جو ہے ابھی بہت آئل پمپ کر رہا ہے. اٹ از ایکسیڈنگ اٹس 10 ملین بیرلز پر لیول پر ڈے. نومبر اور فیبرری میں ان کے فگر بھی سب سے ہائیسٹ آئے تھے. ایگزیکٹلی ان کی سب سے ہائیسٹ فگر آئی تھی. تو جیسے جیسے وہ دیکھ رہنا اسٹارٹ ہو جائیں گے کہ آئل پرائسز لوور سائڈ پہ جانا اسٹارٹ ہوگی, وہ پمپنگ اپنی کم کر دیں گے کہ وہ 100 پہ رہے, اور زیادہ سائڈ پہ آنا اسٹارٹ ہو جائے گی تو اسٹریٹجک ریزروز کی جو دھمکی ہوتی ہے فرام یو ایس اے اینڈ یورپین یونین, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس اینڈ یورپین یونین کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے شاید اسٹریٹجک آئل ریزروز کو نکالے جسٹ ٹو اسٹیبلائز آئل پرائسز. تو اس لیے $100 پر بیرل پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اسٹیبلٹی مینٹین کر لیں گے. رائٹ, تو آپ کے خیال میں جو اس وقت انویسٹرز ان کو کیا شارٹ سیل کرنا چاہیے آئل کی, آپ کی یا ویٹ کریں پرائسز نیچے آنے کا وہاں پہ بائنگ کریں؟ دیکھیں آئل مارکیٹ میں والیٹیلیٹی جو سب سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہلکی سی بھی کوئی انٹرنیشنل نیوز آتی ہے آئل مارکیٹ میں والیٹیلیٹی ہوتی ہے. لیکن لانگ ٹرم ایز اے گین اف یو ٹارگیٹنگ اپریل اینڈ, تو آئی تھنک دیر آر پلینٹی آف اپرچونیٹیز. اف یو شارٹ سیل فرام 102 اٹ مائٹ گو ڈاؤن ٹو $100 اور وہاں پہ آپ اپنی پروفٹ بک کر لیں. دیٹ سیمز لائک اے ویری پلازیبل اسٹریٹجی. رائٹ, چلیں شارٹ سیل کی میں نے بات کی, بہت سارے لوگ شاید علم رکھتے ہیں شارٹ سیل کیا ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے ہمارے نیو ویورز ان کو یہ نہیں پتا کہ شارٹ سیل کیا ہوتا ہے. کچھ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کر دیں. شارٹ سیل ایسے ہوتا ہے کہ یو سیل دا کموڈیٹی ایٹ اے ہائر پرائز. فار ایگزامپل اگر کروڈ آئل کی بات کریں, یو سیل دا کموڈیٹی وداؤٹ ہیونگ اینی ہولڈ آن اٹ ایٹ 103 and then you buy back the commodity at 100. So جو $3 کی جو نیچے ہوئی ہے that's a $3 profit for you. Right. And it is a contract. So with contracts you can make a contract of any sort. رائٹ, بالکل جی. شارٹ سیل یعنی کہ آپ نے ابھی 103 پہ آپ نے ایک چیز جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں لیکن آپ نے بیچ دی ہے, 100 پہ آپ نے آنے کے بعد خرید لیا ہے. یہ الٹا ایک چیز ہوتا ہے, مطلب آپ کے پاس ہے نہیں چیز, آپ نے بیچ دیا پھر نیچے آنے پہ آپ نے خرید لیا. شارٹ سیل ہے. چلیں تھینک یو سو مچ, آپ نے اس حوالے سے بھی ہمیں بتایا ہے, اور تھینک یو سو مچ افاق, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے گولڈ اور آئل پہ اتنی ڈیپلی جا کے ہم سے بات کی, اتنی ڈیپتھ میں جا کے. تھینک یو سو مچ. It was a pleasure. رائٹ جی, یہ تھے مسٹر افاق نذیر, ریسرچ اینالسٹ فرام ایم سیکورٹیز, جو کہ کافی کوشش کی یہاں پہ افاق نے انفیکٹ گولڈ کے حوالے سے آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا انٹراڈے پر ٹریڈنگ رہیں گے, کیا اس کی پرائسز رہیں گی, منتھ اینڈ پر گولڈ کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیوں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے ریزنس کیا ہوں گے, آئل اگر نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے کیا ریزنس ہوں گے. تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آج کے پروگرام میں. اگر آپ اپنا فیڈ بیک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback@businessplusTV.pk. آئی ریپیٹ feedback@businessplusTV.pk. دانش عباسی کو دیں اجازت, کل انشاءاللہ صبح 11:15 بجے آپ سے ہوگی ملاقات. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.